حضرت عباس کی شہادت کے بعد جب خیام کی طرف امام حسین خالی مشق اور لہو میں ڈوبا علم لے کے آ رہے تھے، بچے دور سے اپنے چچا عباس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی علم کو دیکھا تو بی بی سکینہ نے کہا میرے چچا عباس آ رہے ہیں۔ بس خالی مشق پہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے آپ اپنے بابا سے لپٹ کے فریاد کرتی ہیں کہ اے میرے بابا، شاید ان ظالموں نے میرے چچا کو بھی شہید کر دیا، میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ امام حسین اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کے ان کو ایک خالی خیمے کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بیٹی، تجھے پانی چاہیے نا؟ آپ زمین پہ ہاتھ رکھ کے جیسے ہی ہٹاتے ہیں تو وہاں سے پانی ابلنا شروع کرتا ہے۔ بی بی سکینہ نے جیسے ہی پانی کو دیکھا تو وہ خوش ہونے لگی۔ امام حسین نے فرمایا اے میری بیٹی، خیام سے باہر کی طرف نگاہ کر۔ جیسے ہی بی بی سکینہ باہر کی طرف دیکھے تو لاتعداد انسان ہیں جو اپنی زبان باہر نکال کے حسرت سے بی بی سکینہ کو دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اے میری بیٹی، اگر آج تم نے یہ پانی پیا تو قیامت تک تمہارے نانا کی امت حوض کوثر سے محروم رہے گی، اسلام سے محروم رہے گی۔ بی بی سکینہ نے کہا اے میرے بابا، اگر میرے نانا کی امت کی شفاعت کے لیے میرا پیاسا رہنا ضروری ہے تو میں پیاس برداشت کر لوں گی، ہر ستم برداشت کر لوں گی۔ بس بی بی سکینہ صبر کرتی رہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر شہید ہوتا ہے، علی اصغر شہید ہوتا ہے، آپ کے بابا حسین شہید ہوتے ہیں، پھر خیام جلنے لگتے ہیں، شمر تماچے مارتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ بس 11 محرم کے دن جب بیبیوں کو قید کر کے شام و کوفہ کی طرف لے جایا گیا تو رستے میں بی بی سکینہ کی یہی کوشش تھی کہ آپ کے بھائی سجاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، دھوپ کی وجہ سے ان کی زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، آپ بار بار سپاہیوں سے کہتی کہ مجھے تھوڑا پانی دے دو تاکہ میں اپنے بھائی سجاد کی زنجیروں پہ بہا دوں کہ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس بی بی سکینہ ننگے پاؤں تمام بیبیوں کے ساتھ رسیوں میں قید ہو کے لوگوں کے پتھر کھا کے شام کی دربار میں پہنچتی ہیں۔ یزید کی جیسے ہی بی بی سکینہ پہ نظر پڑی تو وہ کہتا ہے یہ چھوٹی بچی حسین کی وہی بیٹی ہے جس کو حسین سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ سپاہی کہتے ہیں ہاں۔ تو یزید حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو تمام بیبیوں کے ساتھ قید میں نہ رکھو بلکہ ایک ایسے اندھیرے زندان میں رکھو تاکہ یہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے تڑپتی رہے۔ بس تمام بیبیوں کو الگ قید کیا جاتا ہے اور بی بی سکینہ کو ایک ایسے زندان میں قید کیا جاتا ہے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بس وہ 4 سالہ بی بی بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے روتی۔ کچھ ہی دن گزرے، اس چھوٹی بچی کے رونے کی آواز محل میں اس طرح سے گونجتی کہ یزید کو نیند نہ آتی۔ تو یزید یہ کہتا ہے کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر اس بچی کے پاس بھجوا دو، جب یہ کٹا ہوا سر دیکھے گی تو خود چپ ہو جائے گی۔ بس امام حسین کا سر جیسے ہی بی بی سکینہ کے پاس زندان میں پہنچتا ہے، آپ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے اس سے لپٹ جاتی ہیں اور زار و قطار رو کے کہتی ہیں اے میرے بابا، میں قدم قدم پہ سختیاں سہتی رہی، پتھر کھاتی رہی، لیکن کبھی بھی میں نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ امام حسین کی آنکھیں کھلتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ، اب سو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر پہ اپنا سر رکھ کے سو جاتی ہیں۔ بس زندان میں خاموشی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سپاہی آ کے دیکھیں تو بی بی سکینہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر لیتی ہیں۔ امام سجاد کو علم ہوتا ہے، آپ اور تمام بیبیاں زار و قطار روتے ہیں۔ آپ 3 دن کا اکٹھا پانی منگواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کو غسل دیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو غسل دینا شروع کیا تو اچانک سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام سجاد آ کے پوچھتے ہیں اے میری پھپھی ماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بی بی زینب فرماتی ہیں کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک بی بی سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہے اور بار بار یہ بچی تاویاں کھاتی رہی ہے۔ بی بی سکینہ کا لباس ان کی کھال سے اس طرح سے مل چکا ہے کہ جب ہم غسل دینے کے لیے آپ کا کرتا اتارتے ہیں تو آپ کے جسم کی کھال بھی ساتھ چلی آتی ہے۔
اے میرے بیٹے سجاد بتا اب بی بی سکینہ کو غسل کیسے دیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں میری بہن سکینہ کو اسی پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ تدفین کرتے ہیں۔ یہ میری چھوٹی بہن اسی حال میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول اللہ سے ملے گی۔